حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 صحابی رسول، تینوں کا نام عبداللہ، منع کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم عرض کرتے ہیں، اے نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، ہم آپ کے ساتھ دل و جان سے محبت کرتے ہیں۔ کوفہ کے لوگ اگر آپ کو دعوت دیتے ہیں، اگر آپ کو بلاتے ہیں، ہمیں ان لوگوں پر کسی قسم کا کوئی اعتماد نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینکڑوں خط کھول کے سامنے رکھ دیے، دیکھو مجھے اتنے خط لکھے گئے کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، لیکن یہ یزید اور یزیدی ٹولے کی سازش تھی، جس سازش سے صحابہ کرام نے باخبر کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک جاتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ایک مشورہ دیا کہ میں اپنے چچا مسلم بن عقیل کو بھیج کر وہاں سے مخبری کرواتا ہوں کہ پتہ چل جائے گا کوفہ کے حالات کیا ہیں، وہاں کے لوگ چاہتے کیا ہیں۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ اس وقت کوفہ کے گورنر تھے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضرت مسلم بن عقیل وہاں پر پہنچے، یزید نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر کی سیٹ سے اتار کر عبداللہ بن زیاد کو گورنر بنا دیا۔ یہ وہ بدبخت ہے ابن زیاد جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ اب حضرت مسلم بن عقیل کی تو لوگ پہلے بیعت کر رہے تھے، جب ابن زیاد آیا، اب جو لوگ بیعت کر رہے تھے اس کو بھی اس نے ڈرا دیا۔ اب آپ بتائیں، ایک جگہ ایک شخص کی حکمرانی ہو اور وہ لوگوں کو ڈرا دے کہ تمہیں جان سے مار دیا جائے گا اگر تو نے ہماری ریاست کے اندر کسی اور کی حمایت کی۔ پاکستان میں رہ کر ہم انڈیا کی حمایت نہیں کر سکتے، انڈیا میں رہ کر پاکستان کی حمایت نہیں کر سکتے۔ اس نے ڈرا دیا، اپنا آرڈر جاری کر دیا، اور اسی وجہ سے اس نے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید بھی کروا دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے چل پڑے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو خبر ملی تھی لوگ بیعت کے لیے تیار ہو چکے ہیں، لیکن یہ خبر بعد میں ملی کہ گورنر بدل دیا گیا ہے، ابن زیاد کو مقرر کر دیا گیا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ کے قریب پہنچے، خبر ملی مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اب حضرت حسین اور آپ کا خاندان رضی اللہ عنہم سارے تیار ہو گئے کہ ہم تو اب بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ ادھر عبداللہ بن زیاد اپنی بدماشی پر تیار تھا، اس نے پورا پلان تیار کیا ہوا تھا، نہ جانے کون کون سی سازش انہوں نے تیار کی ہوئی تھی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے معصوم انسان، انتہائی شریف انسان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں اتنے پیارے لاڈلے حسین، ان کو سازشوں کا مقابلہ کرنا تو آتا تھا لیکن سازشیں کرنی نہیں آتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھٹی نے یہ تو اثر دیا کہ سازشوں کا مقابلہ کرنا ہے، لیکن آج تک کسی مسلمان کو اسلام نے سازش کرنا نہیں سکھایا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں کربلا کے میدان میں پہنچے، ابن زیاد، عبداللہ بن زیاد اور اس کے ساتھ شمر جو تھا، انہوں نے مل کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اب ایک آدمی جس کا نام حر بن یزید ہے، یہ وہ یزید بیٹا نہیں ہے، یہ اور یزید ہے، حر بن یزید، انہوں نے وہاں پر اپنی فوج عبداللہ بن زیاد کے اندر کھڑے ہو کر کہا، تم بڑے بدبخت ظالم ہو،
تم یہ کیا سوچ رہے ہو، تم کیا کرنے جا رہے ہو، تمہیں نظر نہیں آتا سامنے کون کھڑا ہے، تمہیں نظر نہیں آتا اس کو تو میرے نبی نے گھٹی دی ہے، یہ وہ ہے جس کو میرے نبی نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ حسین جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے، تم اس کے بغیر جنت میں کیسے جاؤ گے، تم اس کے اوپر ظلم کرنے والے ہو۔ یہ حر ان کے لشکر سے نکل کر حضرت حسین کے لشکر میں جا کر مل گیا، میں تو حسین کی طرف سے لڑوں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے شہید ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کرنے والوں نے پورا زور لگایا۔ اب یہ دور تو نہیں تھا کہ جی فوراً سازش شروع ہو گئی ہے، کوفہ والے دھوکہ پر آ گئے، انہوں نے منافقت کر دی، یہاں سے فوراً میسج کر دو، فوراً ترکی والوں کو میسج کرو جی یہاں پاکستان کے اندر اسلام کے خلاف سازش ہو گئی، سعودی عرب میسج کر دو جی فوج بھیج دو۔ یہ دور تو تھا نہیں، دور تو وہ تھا کہ ایک خط کئی دن کئی مہینے بعد پہنچتا تھا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے تو عبداللہ بن زیاد تو پہلے اسی لیے گورنر آیا تھا، کیوں؟ یزید سب سے بیعت لے رہا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کو یہ سمجھانے آئے تھے تو خلافت کا اہل نہیں ہے۔ جو یہ کہا جاتا ہے نا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 شرائط پیش کی تھی، نمبر 1 مجھے واپس جانے دو، نمبر 2 مجھے سرحدوں پہ جانے دو، نمبر 3 مجھے یزید کو ملنے دو، یہ 3 شرائط کہا جاتا ہے نا۔ اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ اگر یزید قاتل تھا تو بھئی حضرت حسین یزید کو کیوں مل رہے ہیں؟ کہتے ہیں نا بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کے پاس اس لیے جا رہے تھے کہ تو خلافت کا اہل نہیں ہے۔ حضرت حسین کے پاس بھی پیغام پہنچا کہ آپ بھی یزید کی بیعت کریں۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر یزید کی بیعت کرنی تھی تو پیغام بھیج دیتے، کیوں جی؟ جب سارے لوگ اپنے اپنے سردار سارے پیغام بھیج رہے ہیں، ہمارے علاقے کی طرف سے ہم نے بیعت کی ہے، سارے بیعت پر آ رہے ہیں، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بیعت کا اعلان نہیں بھیج سکتے تھے؟ بھیج سکتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سمجھانی تھی کہ جس طرح امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر میرے بھائی نے بیعت کی تھی، وہ اہل تھے، اگر تو اہل بن جائے گا تو کام چلے گا، کیونکہ تو متقی نہیں ہے، تو پرہیزگار نہیں ہے، تو فاسق فاجر ہے، ان ساری چیزوں کو چھوڑے گا تو خلافت کا اہل ہوگا۔ اب خاندان رسول وہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے والے، اعمال کی ترغیب دینے والے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اچھی بات کا حکم دینے والے، وینہا عن المنکر، بری بات سے منع کرنے والے، یہ اپنے نانا کا پیغام حضرت حسین نے دینا تھا۔ لوگ اپنی طرف سے باتیں بنا لیتے ہیں، ان کو 1400 سال پہلے بتایا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں جا کے بیعت کرنی تھی۔ اگر کہتے ہیں کہ یزید کا اس میں تعلق نہیں ہے، کہتے ہیں جی یزید کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر یزید نے ان کو بعد میں سزا کیوں نہ دی؟ حضرت حسین کا خون کوئی عام خون تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی دی ہے، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں جن کے بغیر جنت مکمل نہیں ہوتی، کیا ان کا خون کوئی عام خون ہے؟ پھر اب وہ بیٹھا ہے تخت خلافت پر، تخت خلافت پر بیٹھنے والا تو بڑی بات ہے، عام انسان اگر کسی کا قتل کر دے اس کا قصاص لازمی ہے۔ کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد، اللہ کا قرآن اعلان کر رہے ہیں۔ تو یہ آیت اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی، یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ طیبہ میں اتری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے سے 50 سال بعد یہ واقعہ پیش آ رہا ہے۔ تو پھر وہ قصاص کیوں نہ لیا یزید نے؟ اللہ کے حکم کا انکار کیا کہ نہیں؟
اور جو اللہ کے حکم کا انکار کر رہے وہ کبھی بھی خلافت کا اہل نہیں ہوتا. اس میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے، آسان سی بات ہے. اور جی انہوں نے اس کو شرمسار کیا، کوسا، اور ان کو کہا کہ لعنت ہو، تم نے یہ کیا کر دیا، نواسہ رسول کو شہید کر دیا، بڑی ملامت کی انہوں نے. بس قرآن کہہ رہا ہے کتب علیکم القصاص، بدلہ لینا ہے بھائی، اور تو کہہ رہا ہے صرف ملامت کر دی یزید نے. ساری جھوٹی کہانیاں تھی، سارا جھوٹ ہے، کوئی ملامت نہیں کی اس نے. اور یزید نے اس کے علاوہ بھی کئی اسلام پر ظلم کیے. سعید بن مسیب بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے شاگرد ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ یزید کے دور کے اندر ایک مرتبہ یزید کی فوج نے مدینہ طیبہ پر چڑھائی کی، تو اس کی فوج کی چڑھائی کی وجہ سے 3 دن مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی. میں مسجد نبوی کے اندر چھپ کر بیٹھا رہا، روزہ رسول سے 3 دن اذان کی آوازیں آتی تھی. لوگ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں زندہ نہیں ہے. بھائی یہ تابعی ہیں، اس دور کے اپنی آنکھوں کا دیکھا واقعہ بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ رسول سے اذان کی آواز سنتا تھا. کیوں؟ اس بدبخت کی فوج نے یہاں پر پابندیاں لگا دی تھی. پھر کہتے ہیں جی یزید کے دور کے اندر بیت اللہ کو جلایا گیا ہے. صحیح مسلم کے اندر حدیث مبارک ہے، ہمیں صحیح بخاری کے حوالے دیتے ہیں. کہتے ہیں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جی قسطنطنیہ کو جو فتح کرے گا اس کا جو امیر ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور قسطنطنیہ بحری بیڑے کے جہاد کے اندر یزید شریک تھا. ہم کہتے ہیں بھائی اول جیشن کے الفاظ ہیں، اول جیشن، پہلا لشکر، پہلے لشکر کے اندر یزید کہاں تھا؟ پہلے لشکر کے اندر تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، عبد الرحمن بن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ لشکر حضرت امیر معاویہ کے دور میں ہوا. اول جیشن کے الفاظ ہیں. ساری باتیں اپنی طرف سے من گڑت بنانے کے لیے مسلمانوں کو 2 رائے کا شکار کیا گیا. آسان سی بات ہے، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا قرآن کہہ رہے ہیں، اللہ نے حکم نازل کر دیا، عام انسان کے قتل کا بدلہ قتل قصاص ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہے ہیں. تو وہ حضرت حسین عام انسان نہیں ہے، وہ تو امام الانبیاء کا لخت جگر ہے، وہ تو اعظم الانبیاء کا نواسہ ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سب سے بڑا مقام دیا وہ مقام صحابیت ہے. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم انسان ہیں جو صحابی رسول بھی ہیں، خاندان رسول بھی ہیں. اور صحابی رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اولئک هم المتقون، وہ متقی حسین ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. وہ معیار ایمان جو اللہ نے صحابہ کو فرمایا وہ معیار ایمان حسین ہے. حضرت حسین جیسا ایمان قابل قبول ہے. اللہ نے اولئک هم الراشدون فرمایا، وہ خلیفہ راشد، اور وہ مقام جو اللہ تعالیٰ نے رشد و ہدایت کا عطا فرمایا وہ سیدنا حسین کو عطا فرمایا. جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے فضائل اور مقام قرآن کریم کے اندر بیان فرمائے، سارے مقامات کا، سارے فضائل کا، ساری آیات کا مصداق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ. صحابی رسول بھی ہیں، خاندان رسول بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام عطا فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. ایک تو ہمارا یہ بڑا مسئلہ بن چکا ہے، جو کوئی اگر اہل بیت خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ فضیلت بیان کرے ہم اس کو فوراً کہتے ہیں اے بھائی لگتا ہے مولوی ہو رہی ادھر الگن. اور بھائی میں آپ کو ایک مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں. خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں صحیح محبت ہے، اصل ہم محبت کرنے والے ہیں. میں آپ میں سے کسی کو کہہ دوں کہ تیری بیٹی اجڑ گئی، آپ برداشت کریں گے؟ کیوں جی؟ آپ برداشت کریں گے؟
کوئی بندہ برداشت کرے گا اس بات کو؟ وہاں تو میرے نبی کی اولاد کو، بیٹیوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے حضرت زینب، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، اور کیا کہا جا رہا ہے؟ اجڑ گئی، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، معاذ اللہ، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اپنی بیٹی کے بارے میں یہ الفاظ برداشت نہیں کرتا جو الفاظ میرے نبی کی اولاد کی بیٹیوں پر بولتا ہے۔ اس سے کیا واضح ہوتا ہے کہ ان کا اہل بیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اور صحیح تعلق ہمارا ہے۔ انہوں نے سر کٹوا دیا، نماز نہیں چھوڑی، یہاں تو نماز کا وجود ہی نہیں ہے۔ نماز والے تو ہم ہیں۔ جس نماز کے وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سر کٹوا رہے ہیں، ان کے پورے مذہب کے اندر وہ نماز ہی نہیں ہے۔ عصر کی نماز کا وقت تھا، آپ دیکھیں۔ تو پھر ہم کیوں یہ سوچتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ جو شخص اس بات کو نہیں مانتا، اس کے اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔